خادم رام لال۔ باپ رے باپ، اتنی لاشیں! ریلیف ٹرین سے باہر آتے ہی بھگولے گھبرا اٹھا۔ سامنے ٹوٹی ہوئی گاڑیوں کا ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ ملبے کے اوپر نیچے سے بے شمار انسانی جسم پڑے تھے، خاک و خون میں اٹے ہوئے۔ کچھ جسم لکڑی کے تختوں کی مانند ٹوٹے و تڑکے ہوئے تھے، کچھ لوہے کی چادروں و سلاخوں اور اسپرنگوں کی طرح گول مول سے ہو گئے تھے۔ کہیں کہیں بے سر کے دھڑ بھی تھے، کہیں کہیں صرف باہیں، ٹانگیں اور کھوپڑیاں۔ مدد پہنچانے والی گاڑی سے اترنے والے امدادی دستے کے قریب قریب ہر ایک شخص نے خوف اور گھبراہٹ کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کسی نے اپنے خدا کو یاد کیا، کسی نے بھگوان کو۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھر کھول لیں۔ دور تک، جہاں سے چھوٹے ریلوے اسٹیشن مسجد کی حدود شروع ہوتی تھی اور جہاں پر حدود ختم بھی ہو جاتی تھیں، آپس میں ٹکرائی ہوئی دونوں گاڑیوں کا ملبہ پھیلا ہوا تھا۔ لگتا تھا یہ حادثہ زمین پر پیش نہیں آیا ہے، کسی انجانی قوت نے یکایک اوپر سے یہ ملبہ اور لاشیں برسا دی ہیں۔ آس پاس کے کتنے ہی دیہات کے لوگ اور مختلف تھانوں اور پولیس چوکیوں کے سپاہی گھیرا ڈالے خاموش کھڑے تھے۔ اب کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ جب صبح کے کوہرے میں مال گاڑی کے ساتھ سواری گاڑی ٹکرائی تھی، تب ان سب نے خوب لوٹ مار مچائی تھی۔ وہ زخمیوں اور مردوں کی جیبیں اور ان کا سامان ٹٹولتے پھرتے تھے۔ جو کچھ کسی کے ہاتھ لگ سکا اسے وہ لے اڑا تھا۔ اب وہاں لوٹے جانے کے لیے کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی۔ پہلی ریلیف ٹرین زخمیوں اور زندہ بچ جانے والے مسافروں اور ان کے سامان کو یہاں سے چند گھنٹے پہلے لے جا چکی تھی۔ یہ ٹرین جو اب آئی تھی صرف مردوں کو لے جانے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اس میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب پولیس کی کڑی نگرانی میں لے آئے گئے تھے۔ اس بات کا بڑا خدشہ تھا کہ یہ لوگ یہاں تک نہیں آئیں گے، کہیں راستے ہی میں گاڑی کی زنجیر کھینچ کر اتر جائیں گے یا یہاں پہنچتے ہی بھاگ نکلیں گے۔ اس حادثے کی خبر پہنچتے ہی 40 میل دور کے ایک بڑے اسٹیشن کے قلیوں اور پورٹروں نے اپنی اپنی وردیاں اور نمبر اتار کر چھپا دیے تھے۔ لاشیں اٹھانے کے لیے انہی کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ پولیس 50-60 قلی، پورٹر اور خاکروب گھیر کر لے آنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب وہ ملبے کے سامنے کھڑے بڑبڑا رہے تھے۔ مردے اٹھانا کون بڑا بھاری کام ہے، لیکن یہ مسافر تو ایسے خوفناک طریقے سے مرے ہیں کہ ان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے بھی جی ڈوبتا ہے۔ باپ رے باپ! میکو اپنی مضبوط باہوں میں جس عورت کی لاش اٹھا کر لایا، بھگولے اس کے جوڑے میں اٹکا ہوا گلاب کا پھول غور سے دیکھنے لگا، جو ابھی تک خوشبو دے رہا تھا، جو ابھی تک سرخ تھا، لیکن اس عورت کے چہرے کی ساری تازگی اور شادابی زردی میں بدل چکی تھی۔ صرف اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا مرنے سے پہلے آخری لمحوں میں وہ کسی کی طرف بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دونوں بازو کچلے ہوئے اور اوپر کی طرف مڑے ہوئے تھے، بے ترتیبی سے اگے ہوئے ناگفنی کے پودوں کی مانند۔ بھگولے نے اسے میکو کے ہاتھوں میں لے کر چپ چاپ ایک جگہ لٹا دیا۔ میکو ایک اور کی لاش لے کر آیا۔ یہ تو اپنا ہی کوئی ساتھی لگتا ہے، کیوں میکو؟ بھگولے نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ میکو اس کی بات سن کر رک گیا۔ بھگولے کی طرف غور سے دیکھا، جو نیلے کپڑوں اور کچلے ہوئے سر والی لاش کو اوپر کے تختے پر لٹا رہا تھا۔ جب اسے لٹا چکا تو اس کی کمر کے نیچے اکٹھا ہو گئے ہوئے ناریل کے ریشوں کو بھی سیدھا کر دیا اور بڑبڑایا، تو یہاں اوپر لیٹ رے، مر کر بھی اوپر نہ لیٹا تو پھر کب پائے گا؟ جس ڈبے میں وہ دونوں کام کر رہے تھے پہلے درجے کا 8 پہیوں والا ایک پرانا ڈبہ تھا۔ اوپر کے تختوں پر اب بھی کہیں کہیں ناریل کے ریشے اور ہرے رنگ کا آئل کلاتھ چپکا رہ گیا تھا۔ بھگولے نے چند لاشیں اٹھا کر اوپر کے نرم تختوں پر رکھ دیں۔ ایسی لاشوں کو نیچے پڑا رہنے دیا جن کے بدن پر نسبتاً قیمتی اور اچھے کپڑے تھے، لیکن اب اس کے چہرے پر سے وہ پہلا سا خوف دور ہو چکا تھا۔ خوف کی بجائے ایک سختی سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس نے جان لیا تھا اسے یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ 80-90 لاشوں میں سے وہ جتنی بھی اٹھا سکے گا اس کے لیے اسے کوئی انعام تو نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے نوکری سے ضرور الگ کر دیا جائے گا۔ 4 ڈبوں کی گاڑی میں جو 50-60 آدمی کام کر رہے تھے، ان کے اوپر کئی پولیس افسر اور سپاہی ابھی تک سخت نگرانی رکھے ہوئے تھے۔ وہ بار بار انہیں شاباشیاں بھی دے رہے تھے اور دھمکاتے بھی جاتے تھے۔ ایک بار تو بھگولے نے جھلا کر پولیس انسپکٹر کے ہاتھ سے کالے ساگوان کا ڈنڈا چھین کر دور پھینک دیا، جسے وہ ہر چند منٹ کے بعد گاڑی کے دروازے پر آ کر بجانے لگتا تھا۔ اس نے کہا، صاحب یا آپ ہمارا مغز کیوں چاٹ رہے ہیں؟ جائیے وہاں ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھیے نا۔ پولیس انسپکٹر پر سکتا سا طاری ہو گیا، لیکن جلدی اپنے اوپر قابو پا کر وہ وہاں سے چپ چاپ کھسک گیا۔
3-4 घंटों की कड़ी और सब्र आजमा मेहनत के बाद भगोले और मीकू ने इस बोगी में 30-35 लाशें लाद दी, जिनमें बच्चों की भी थीं, औरतों की भी और मर्दों की भी। दोनों के चेहरे से अब हमदर्दी भी झलकने लगी थी, एक गहरे दुख का एहसास भी था। खौफ, बेबसी, सख्ती और दुरुस्ती गायब हो चुकी थी। बहुत देर तक उन्होंने एक दूसरे के साथ कोई बात भी न की। बोलते बोलते वो अचानक खामोश हो गए थे। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद अब वो कोई बात करते हुए झिझक रहे थे। जब मीकू मलबे के नीचे से 2 कटे हुए बाजू उठाकर ले आया और दरवाजे पर रुक कर कहा, ले भगोले, इन्हें भी एक तरफ रख दे। तो भगोले को उसकी आवाज़ बहुत अजीब सी मालूम हुई, जैसे उसे गुमान तक ना हो सकता कि वहाँ अब कोई आवाज़ भी सुनाई दे सकेगी। खुद मीकू ने अपनी आवाज़ को अजनबी समझा। जिस थरथराहट ने उसे चौंका दिया वो उसकी अपनी हरगिज़ नहीं थी। भगोले ने दोनों बाजू फर्श पर रख दिए। एक तो नंगा था, दूसरे के साथ खून और खाक से लुथड़ी हुई कोट की आस्तीन लटक रही थी। भगोले ने उसे खींचकर अलग कर दिया। दोनों बाजू एक जैसे हो गए। भगोले उन्हें बड़े गौर से देखने लगा। फिर उसने उन जिस्मों की तरफ भी गौर से देखा जिनके साथ बाजू नहीं थे। बगैर बाजुओं के जिस्म अजीब से मालूम होते थे। अगर सचमुच जिस्म के साथ बाजू ना होते तो ये दुनिया कितनी अधूरी होती। उसने दोनों बाजू उठाकर एक ऐसे जिस्म के साथ रख दिए जिसके बाजू कट गए थे। बाजुओं के साथ लगते ही उस जिस्म की हैयत बदल गई, जैसे कोई रुकी हुई मशीन अचानक हरकत में आ जाए। ये देखकर भगोले के चेहरे की कैफियत कुछ और बदली। अफसुर्दगी और हमदर्दी की जगह एक तरह की तुमानियत ने ले ली। उसने कुछ सोचकर दोनों बाजुओं को बारी बारी उन जिस्मों के साथ रखा जो बगैर बाजुओं के थे। भगोले, क्या कर रहा है तू? मीकू ने नीचे ज़मीन पर से दरवाजे के पास खड़े होकर पुकारा। वो मीकू की तरफ देखे बगैर ही डूबा डूबा सा बोला, देख तो मीकू। लेकिन मीकू वहाँ से जा चुका था। उसने सर घुमाकर देखा तो दरवाजे के पास एक सर रखा नजर आया, अलग, कटा हुआ। ये देखकर भगोले चौंक पड़ा। बड़ी एहतियात से जिस्मों पर से फलांगता हुआ वहाँ गया। सर के पास बैठकर चिल्लाया, अरे ये तो शमैवा है। ए मीकू रे, शमैवा को पहचाना नहीं? हाँ हाँ पहचाना है। इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाता है? मीकू ने दूर से मलबे के नीचे कुछ ढूंढते हुए जवाब दिया। भगोले ने कटे हुए सर को दोनों हाथों में उठा लिया और उन लाशों की तरफ देखने लगा जिनके साथ सर नहीं थे। ऐसी 3 लाशें थीं। वो सोचने लगा, इनमें से कौन सा धड़ शम्मी का हो सकता है। शम्मी इहाता बंदे खां का एक सब्जी फरोश था। पान दरीबा के बाहर फुटपाथ पर तरकारी का छाबा लगाया करता था। तू कहाँ आन मरा है रे? भगोले बड़बड़ाया। इन तीनों धड़ों पर कोट और पैंट चढ़े हुए थे। शम्मी तो लुंगी और कमीज ही पहना करता था। शम्मी का सर उन तीनों धड़ों के साथ लगकर उन्हीं जिस्मों का ही मालूम हुआ। ये देखकर भगोले के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, बस लम्हा भर की मुस्कुराहट। फिर वहाँ मीकू आ गया, लाताल्लुक़ सा दरवाजे में पाँव लटका कर बैठ गया। जब भगोले को अभी तक शम्मी का सर उठाए खड़े हुए देखा तो कुछ हैरान हुआ, लेकिन थकी थकी आवाज़ में बोला, इसे कहीं रख क्यों नहीं देता? ला बीड़ी निकाल, बिल्कुल दम टूट रहा है। भगोले ने शम्मी के सर को एक कोने में टिका दिया। चौबी दीवार के साथ रगड़ रगड़ कर हाथ पोंछे और फिर कुर्ते की जेब में से माचिस और बीड़ी ढूंढता हुआ मीकू के पास आ बैठा और शम्मी के सर की तरफ देखते हुए बोला, परसों इसने मुझे 12 आने वापस नहीं किए थे। कहता था चेंज नहीं है, फिर ले लेना।